बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम आबाद फाइल्स के नए वीलॉग के साथ हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे बुनियादी तौर पे इंडिया की जानिब से ना अब इतराफ़ मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर आना शुरू हो गए हैं। ख़ुसूसी तौर पे जो उनके साबिक़ इंडियन एयर चीफ़ हैं, एयर चीफ़ मार्शल RKS भदौरिया, उन्होंने बड़े अहम इतराफ़ किए हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमें इंडियन इंटेलिजेंस जो है वो मुकम्मल तौर पर फ़ेल हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें जो PL-15 मिज़ाइल से BVRs, उनकी रेंज का इल्म नहीं था, कब आ रहे थे कब नहीं आ रहे थे, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इतराफ़ करना शुरू कर दिया है, जिससे ये बात साबित हो रही है कि इंडियन एयर फोर्स मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। और उसके साथ साथ ये भी इतराफ़ किया जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान का कोई एयरक्राफ्ट नहीं गिराया। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और ख़ुसूसी दरख्वास्त ये है कि दोस्त अहबाब को हमारा चैनल रिकमेंड भी करें और उन्हें कहें, दरख्वास्त करें कि हमारे चैनल को देखें, ताकि हमारा ये इंडिपेंडेंट फोरम चलता रहे। फैसल, क्या कहा है इतराफ़ इतने भदौरिया साहब ने, एयर चीफ मार्शल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इमरान साहब, ये एतराफ़ जो है वो सिर्फ इंडियन साबिक़ एयर चीफ्स जो हैं उनकी जानिब से नहीं किए जा रहे, बल्कि इसके साथ साथ जो हाज़र सर्विस इंडियन आर्मी मिलिट्री के जो अफसरान हैं वो भी कर रहे हैं। जैसे इंडियन जो डायरेक्टर जनरल हैं आर्मी एयर डिफेंस, लेफ्टिनेंट जनरल सोमर इवान, उन्होंने भी जो है वो एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। और उन्होंने कहा कि जी, क्योंकि ये जो इंडियन एयर चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, उन्होंने ये एतराफ़ किया था, वो 2-3 महीने बाद जागे थे ऑपरेशन सिंदूर जो बाद में विधवा हो गया, तो उसके दौरान उन्होंने 3 महीने बाद ये इंकशाफ किया कि हमने 6 तैयारे गिरा दिए हैं पाकिस्तान के और या तबाह कर दिए हैं। S-400 का उन्होंने नाम लिया कि जी हमने एक तो किल 300 किलोमीटर दूर की है, और वैक्स जो है तबाह किया है, और F-16 भी कर दिए हैं, JF-17 भी कर दिए हैं, और फलां जो उनके दिल में आया वो सब कुछ उन्होंने तबाह कर दिया। खैर, इंडियन फ़िज़ाइया के साबिक़ सरबराह जो हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, वो 30 सितंबर 2019, ये वो टाइम है जब जो है वो ताज़ा 3-4-6 महीने पहले पाकिस्तान ने इंडियन जारियत के जवाब में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था। तो उसके बाद जो है वो 30 सितंबर 2019 से 30 सितंबर 2021 तक वो एयर चीफ रहे, और रफ़ाल की जो इंडक्शन है उसमें भी वो लीड रोल था उनका। और रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद जो है 2024 में, मार्च 2024 में भारतीय जनता पार्टी को प्यारे भी हो गए। ठीक है जी। तो उन्होंने हाल ही में इंडियन एक टीवी चैनल है उसको एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए एतराफ़ किया कि इंडियन इंटेलिजेंस जो है ये पता लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई थी कि पाकिस्तान ने चीन से जो PL-15 हासिल किए हैं उनकी असल रेंज क्या थी, जिसकी वजह से उनकी फ़िज़ाइया बढ़ गई। ठीक है जी। तो दरहकीकत साबिक जो इंडियन एयर चीफ हैं उन्होंने 6 और 7 मई 2025 की रात जो कुछ इंडिया के साथ क्रियाक्रम हुआ उनकी फ़िज़ाइया के साथ ख़ास तौर पे, उसमें 8 तैयारे गिरे, 10 गिरे, ये 11 गिरे। बहरहाल जो भी डैमेज हुआ उस पर जो है वो बीच चौराया, आप समझ लें कि जो मोदी सरकार है और इंडियन एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की जो हंडिया है वो बीच चौराहे फोड़ दी है। ठीक है, क्योंकि अब इनका ताल्लुक जो है वो भारतीय जनता पार्टी से भी है, तो इस वजह से ये बड़ा ब्लो है। अच्छा, इंडियन फ़िज़ाइया के ये जो साबिक सरबराह हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, वो कहते हैं कि जब भी नए हथियार आते हैं, जैसा कि चीन का PL-15 जो है वो मिज़ाइल बिल्कुल नया था, इब्तदाई तौर पर हमें जो मालूमात थी वो ये थी कि इस मिज़ाइल का इब्तदाई वर्जन जो है वो 150 किलोमीटर का रेंज का हामिल है। ये बिल्कुल जो है वो आप समझ लें कि उनका मतलब ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है जो पहले आ चुका है, लेकिन ये एतराफ़ क्योंकि इम्पोर्टेंट है तो उस पर हम बात कर रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर जो है जो बाद में विधवा हुआ, तो पहले जो है वो कहते हैं कि हमें अगर पता होता कि ये 200 किलोमीटर प्लस इसकी रेंज है तो शायद स्ट्रेटजी डिफरेंट होती। ठीक है, तो वो साथ ये भी कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी ऐसा ना समझिएगा कि मुझे अंदर की खबर है, बल्कि जो है इसको आप जो है वो ऐसा ना लें कि इसकी वजह से नुकसान हुआ तो मुझे इसका पता था। ठीक है जी। तो वो अपनी भी जान छुड़ा रहे हैं कि मुझे इसका इतना नहीं पता था, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म ना हो। हाँ जी, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि जो
طیارے جو ہیں وہ انہوں نے یہ ڈائریکٹلی تو نہیں کہا کہ رفال گر گیا, Su-30 MKI گر گیا, یا میراجز گر گئے, یا MiG-29 گر گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں پلاننگ کے اوپر, اور جو ہے وہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مطلب ایک فضائیہ جو ہے اس کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ PL-15 کی رینج جو ہے وہ 150 کلومیٹر تھی یا 200 کلومیٹر تھی یا 250 کلومیٹر تھی. تو انہوں نے خیر یہ ضرور کہا کہ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ 150 کلومیٹر ہے اور رینج 200 یا 250 پلس ہو تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح بات. تو انہوں نے اشارتاً جو ہے وہ, ابھی آپ یہ ویڈیو ذرا ملاحظہ کریں کہ اس میں اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا کیا ہے. When new weapons come into the play, for example, PL-15 of China was absolutely new. The anti-air missile, while we BVR. had information of that, the information was the initial version that they gave was 150 kilometer range or so. But clearly they had the latest version which probably got supplied before Operation Sindoor, which was 200 kilometers class. So please don't take as if I have some internal knowledge and what happened, but these are the things that get factored in. Just imagine a difference between. اچھا عمران صاحب, آپ نے ذرا یہ سنی ہے ویڈیو بھی جو ایئر مارشل صاحب ان کے کہہ رہے ہیں. اچھا دوسری جانب ایک بڑا شوشہ چھوڑا گیا جی, انڈین میڈیا بھی اور انڈین سوشل میڈیا کی جانب سے ایک نیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, کیونکہ اب وہ تھوک کے حساب سے رفال طیارے لے رہے ہیں, اور ظاہر ہے انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے, یہ ان کی زبانی ہے کہ 114 کا تو ایگریمنٹ جو ہے وہ فرانس کے ساتھ ان کا چل رہا ہے, اور 26 جو ہیں وہ ان کی بیریا کے لیے جو ہے رفال ایم ہے میری ٹائم رول کے لیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 88 مزید جو ہے وہ انڈین ایئر فورس کے لیے, اور تقریباً 31 مزید طیارے جو ہیں وہ انڈین بحریہ کے لیے وہ لینا چاہ رہے ہیں. اب لیکن ساتھ ہی ایک نئی ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی, اور بڑی احمقانہ قسم کی ڈیبیٹ ہے, اور وہ کمپیریزن کر رہے ہیں رفال ایئر کرافٹ کا چین کے J-35 اور J-20 کے ساتھ, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان طیاروں کے ہم پلہ ہے, اور اگر ڈاگ فائٹ ہوئی تو رفال ان کو فارغ کر دے گا. اچھا ان عقل کے اندھوں اور جاہلوں سے بندہ پوچھے کہ بھائی جس ملک کے 4.5 جنریشن طیارے J-10C نے جو ہے وہ پاک فضائیہ کے جو باصلاحیت اور انتہائی پیشہ ورانہ جو مہارت کے ساتھ جو ہمارے ہواباز ہیں, انہوں نے انڈین فضائیہ کو دھول چٹا دی, اور PL-15 جو بیونڈ ویژول رینج میزلز تھے ان کے ذریعے جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا کہ میزائل آیا کہاں سے ہے, لگا کہاں پہ ہے, اور طیارے کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا درجن بھر جو ہے طیارے, یا کم کر دیں تھوڑے سے چلیں, وہ تباہ ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ سوچیں کہ J-20 چین کا ایک لیڈ فائٹر کرافٹ ہے, اسٹیلتھ اور 5th جنریشن جو ہے وہ طیارہ ہے, ریڈار میں نظر نہیں آتا. چین جو ہے اس نے یہ طیارہ بنیادی طور پہ امریکہ کو ٹکر دینے کے لیے تیار کیا ہے. امریکی F-22 ریپٹر جو ہے اور F-35 کا یہ مقابل ہے, اور لانگ رینج مشنز جو ہیں ان کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. اور جو لوگ جو ہیں, جو انڈین فضائیہ یہ نہیں پتہ لگا سکی اور ان کی ملٹری کہ PL-15 کی رینج 150 ہے یا اس سے زیادہ ہے, تو یہ تو طیارہ جو ہے وہ 300 اور 400 کلومیٹر رینج والے BVRs کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت میدان میں ہے, اور پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس جو ہے اس میں شامل بھی ہو چکا ہے. تو انڈین طیارہ جو رفیل ہے وہ بیسیکلی 4.5 جنریشن ہے, اسٹیلتھ ہے نہیں, اور اس کے اگر میٹیور یا میکا یا باقی جو میزل اس کے تھے اگر وہ اتنے ہی کارگر تھے, اور اسپیکٹرا ریڈار جو ہے وہ پاورفل ریڈار ہے, نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ رفال ایک اچھا طیارہ, لیکن اس میں بیٹھا ہوا کون ہے, انڈین پائلٹ ہے. اگر وہ اس کو پراپرلی امپلائی نہیں کر سکے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کے جو اوور آل صورتحال ہے ان کے طیاروں کی اور ان کے پائلٹس کی اور ان کی تربیت کی وہ کیا ہے. اگر J-10C ان کو مار گرا سکتا ہے تو J-20 تو بھائی آپ کے پورے اسکواڈرن ختم کر دے گا. شاید آپ اسی لیے زیادہ لے رہے ہیں تاکہ کم از کم اگر جنگ ہو تو پاکستان سے ہو تو ایک آدھ اسکواڈرن یا 2 اسکواڈرن, اور اگر چین سے ہو تو شاید سارے اسکواڈرن اڑ جائیں. تو پھر دھڑا دھڑ جو ہے وہ انڈیا نے ایک خبر جو ہے یہ بھی آ رہی ہے, اور مختلف سوشل میڈیا سرکلز پہ جو ہے وہ بڑی گرم ہے, کہ پاکستان کے ہاتھوں جو ہے وہ 4-5 رفال تباہ ہونے کے بعد جو ہے وہ اب انڈیا نے تقریباً تمام ٹیل نمبرز جو ہیں ان تباہ شدہ طیاروں کے وہ ان کے اوپر طیاروں پہ لگا دیے ہیں جو ان کے پاس باقی بچے ہیں, تاکہ وہ دنیا کو شو کر سکیں کہ جناب ہمارے طیارے جو ہیں وہ نہیں گرے.
جیسے انہوں نے ریسنٹلی جو یوم جمہوریہ کی پریڈ ہوئی اس میں انہوں نے جناب علی وہ جو BS-022 ٹیل نمبر والا جہاز تھا وہ انہوں نے فلائی پاس کر کے تو وہاں پہ دکھایا. اصل میں اس طرح کے جھوٹ بولنے سے یہ سارا کچھ کرنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. ڈیفینیٹلی ایویشن انڈسٹری جانتی ہے, جس کمپنی نے یہ بنایا اس کو پتا ہے. اصل میں یہ بنیادی طور پہ یہ ساری گیم, یہ جو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ تو اب بہت سارے انڈین جو ڈیفنس کمنٹیٹر ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ انڈین افواج جو کو نا نریندر مودی نے پولیٹیسائز کر دیا ہے, اور اب یہ سابق افسران کرنا شروع کر چکے. اس حوالے سے جو ان کے جو جنرل نروانا ہیں ان کی کتاب کے اندر بہت اہم انکشافات کیے گئے ہیں, اور بہت سارے سابق فوجی جو ہیں وہ بھی اپنے انٹرویو میں اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ یہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. اچھا, اس میں ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ہوئی ریسنٹلی وہاں پہ, جس میں ونگ کمانڈر انوما اچاریہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ مودی سرکار انڈیا اور فضائیہ کا بھی پول کھولا, اور اس نے بتایا کہ ذکر کیا کہ 2019 میں وزیر اعظم مودی نے بالا کوٹ کے حملے میں ایک بالکل ہی مضحکہ خیز بیان دیا تھا, اور وہ بیان آن ریکارڈ ہے. وہ بہت سارے بادلوں والا کہ ہم نے فضائی حملے کے لیے گھنے بادلوں کے ساتھ ایک دن کا انتخاب کیا کیونکہ بادل ریڈار کا لڑاکا طیاروں سے پتہ لگانے سے روک دیں. مطلب کمال سائنس ہے. ریڈار کی جو اور لیکن صرف ایک ویوز ہیں وہ بادلوں سے روک لے دیا. بادل مطلب اس سے بندہ پوچھے بادل سٹیل کے ہیں کس کے ہیں یار, بادل اسٹیلتھ بادل ہے. لیکن صرف ایک دن بعد پھر ویسٹرن ایئر کمانڈ کے ایئر آفیسر کمانڈنگ ان چیف جو تھے ایئر مارشل رگھوناتھ, انہوں نے بھی بیان جاری کر دیا کہ جی بڑا بادلوں میں ریڈار کے ساتھ مشکلات پیش آتی ہیں. مطلب ایک پروفیشنل جو ہے ایئر مارشل اور ایئر فورس کے اندر, اور وہ بھی یہ بات کرے. ذرا آپ سنیے کہ ونگ کمانڈر انوما اچاریہ نے کیا کہا. جب نریندر مودی جی نے وہ ایک میں اسے کیا کہوں, مطلب بنا تکا بے تکا بیان دیا تھا کہ چونکہ بالا کوٹ سٹرائک ہم بادل والے دن کر پائے کیونکہ اس دن رڈار کو ڈیٹیکٹ کرنے میں آسانی نہیں ہوتی, اور تو ایئر مارشل رگھوناتھ نمبیار نے ایک دن کے بعد اپنی طرف سے بیان جاری کیا کہ ہاں جب بادل ہوتے ہیں تو اس طرح کی پرابلم رڈار کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو وہاں سے میں نے اپنی آنکھوں سے راجنیتیکرن دیکھنا شروع کیا کہ اتنا ذہین ہمارا ایئر مارشل, اتنا سکلڈ میراج پائلٹ, اتنا سکلڈ پریمیئر ہماری اسکواڈنس کا کمانڈنگ آفیسر جو رہا ہو, اور اتنا سینئر ادھیکاری رہا ہو, کمانڈنگ ان چیف تھے وہ اس سمے, اور ان کو بھی سرکاری اچھا کے آگے کہ پردھان منتری نریندر مودی کے بیان کو سپورٹ کیجئے بادلوں اور رڈار والے کو, اور ان کو آ کے کرنا پڑا تھا. دوسری جانب پاکستان کے خلاف جو نا زہر اگلنے سے عمران صاحب ہمیں بھی بادل خریدنے چاہیے ایسے بادل جو روک لیں دشمن کو, ہے جی. اچھا, دوسری جانب جو ہے نا وہ پاکستان کے خلاف جو زہر اگل رہے ہیں ان میں جو اب را کے کچھ ہینڈلرز ہیں اور انڈین فضائیہ اب جس چیز کے اوپر وہ سب سے زیادہ بول رہے ہیں وہ ہے ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ. اور اب جب ہم کہتے تھے, اسلام آباد فائلز کہتا تھا کہ جن جو ٹرولز ہیں وہ ہمیں گالیاں نکالتے ہیں, جبکہ حال کی پرفارمنس ہی ایسی ہے کہ وہ اس کو گالیاں نکالنی چاہیے. تو اب یہ ذرا را کے ٹرول بھی جو ہے نا وہ ان کو گالیاں نکالنا شروع ہو گئے, اور پھر کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی بولٹا گالا کردا ہے. تو پاکستان کے خلاف جو انڈین پروپیگنڈسٹ ہیں سب سے مشہور میجر گورواریہ ریٹائرڈ, اب وہ میجر ہے لیکن وہ اپنے اسٹریٹجی میں وہ سمجھتا ہے بہت بڑا آئنسٹائن ہے. تو وہ انڈین ایئر مارشل دپندو چودھری جو ہیں ریٹائرڈ, نام ہی مشکل ہے یار. اچھا, بہرحال جو ملٹری کی نگرانی میں دفاعی پیداوار کا بھی سوال اٹھایا کہ کیوں آرمی اور بحریہ براہ راست پیداوار کی نگرانی نہیں کرتے لیکن انڈین فضائیہ نہیں کرتی. تیجس وہ کر رہے ہیں انڈین آرمی اور جو ان کی بحریہ ہے, یہ میجر گورواریہ اصل میں کہنا چاہ رہا تھا تیجس کے انضمام کے چیلنجز کر رہے ہیں. نئے 5 تیجس کی نامکمل حوالگی, حال کی ناکامی کے حوالے سے نا وہاں پہ کافی ساری باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں. اور اسی حوالے سے جو میجر گورواریہ ہیں انہوں نے کیا کہا یہ سنیں آپ ذرا. So there is no conflict of interest with the Navy or the Army. Why is there the supposed conflict of interest with the Air Force? Why can't a 3-star be the head of HAL and end the story, sir? I think the HAL is the best person to answer this. This is something which the Indian Air Force has been talking about the longest time. We have at present a 2-star with 15 odd officers who look into, who sort of oversee
ADA's design and development, and HAL's production capability. But they are there only to monitor the production. They are not involved in the production. Sure. You look at it today, I think it's been put out that in there, I think HAL has put it out that I think 5 Tejas Mark 1As are ready with major major requirements being met. What is major requirement? Why isn't the aircraft ready in its full form? Because there are integration challenges, which the Indian Air Force has no handle on. Of course, Indian Air Force will not accept it in the present form. They are trying very hard to push those 5. Yeah, please take these. The rest we will follow. The same story as the back of the past. And then the villain is the Indian Air Force. Again, every time. Yes, sir. But these people are not accepting and they want foreign fighters. So that's exactly what it is. So there's a whole narrative which has been created. For heaven's sake, Indian Air Force has been the most, supportive of the Indian aviation industry. We have paid for in blood in the price of pilots on poor quality control in the past. I have ejected from a fighter aircraft. अच्छा फैसल, इंडियन आर्मी के डायरेक्टर जनरल जो आर्मी है, डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल सोमरावान क्या है यार, ये सोमर इवान ने तस्लीम कर लिया कि इंडियन एयर डिफेंस ने पाकिस्तान का कोई हथियार नहीं. ये कब तस्लीम हुआ भाई? जी बिल्कुल, ये इमरान साहब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है. इंडियंस ने जितने भी झूठ बोले अब तक जो है वो अपने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, तो वो बुरी तरह पिट गए हैं, मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो चुके हैं. और जो है वो बहुत एक, मैं समझता हूँ कि किसी भी मिलिट्री के लिए और किसी भी सियासी हुकूमत के लिए ये बड़ी जो है वो, मैं समझता हूँ कि बड़ी शर्म की बात है कि भारतीय फिजाइया के जो साबिक सरबराह हैं, बल्कि मौजूदा सरबराह, मैं साबिक कह रहा हूँ क्योंकि पहले साबिक सरबराह का हमने कोट दिया है. भारतीय फिजाइया के जो सरबराह हैं, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, ऑपरेशन विधवा के 3 माह बाद 9 अगस्त 2025 को बेंगलोर में उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि वो नशे में नशा था, उससे वो उठे और उन्होंने अचानक कहा कि जी हमारे S-400 ने जो है वो उस फिजाई दिफाई निज़ाम ने पाकिस्तान के 6 से ज़्यादा तैयारे जो हैं वो तबाह कर दिए, जिनमें इंडियन एयर चीफ के मुताबिक 5 लड़ाका तैयारे मुबैना तौर पे F-16 और JF-17 थंडर शामिल थे, जबकि एक जो है वो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम तैयारा जो है AWACS जो है वो शामिल था, जिसको वो कह रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि जी वो तबाह हो गया. अच्छा, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि AWACS को तो हमने 300 किलोमीटर दूर जो है वो हैंगर में मार दिया है. ठीक है जी, और ये तवील तरीन जो है वो किल है और किसी भी सरफेस टू एयर मिसाइल की, तो जनाब कमाल हो गया. तो हैंगर में उन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल से उन्होंने मारा है. अच्छा, अब इस इंडियन पॉडकास्ट को अगर हम सुने, पहले मेरे ख्याल में ये पॉडकास्ट सुन लें और आप भी जरा इसको, आपको अंदाजा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं. Were we able to, as air defense, were we able to hit any of them, sir, the aircraft? So, bigger size or smaller size? It is like this, that I'm sure Pakistan as a nation is well aware of the capability our air defense has. It is well aware of the capability of our Indian Air Force. It is well aware of our capability of our EW systems. And hence, flying in depth was not going to give them any major benefit. So, in my perception, that they really didn't fly too much. इमरान साहब, हाँ, ये सूरत हाल है. और बिल्कुल. इंडियन जो डायरेक्टर जनरल हैं, और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि ये जो साहब हैं, ये इंडियन आर्मी एयर डिफेंस के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, सोमर इवान डी चोन्हा, और ये कर्नल कमांडेंट भी हैं इंडियन आर्मी एयर डिफेंस के इस वक्त. और इनसे सवाल बड़ा सादा सा पूछा गया, यानी कि इंडिया का फिजाई दिफाई निज़ाम इस काबिल था कि उसने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए, बड़े या छोटे तैयारे, क्योंकि मेरे ख्याल में जो पूछने वाला है वो शायद इतना टेक्निकल नहीं है, तो ज़ाहिर है उसने सादा सा सवाल किया. यानी पूछने का मतलब ये था कि बड़े या छोटे से मुराद है कि F-16, JF-17 थंडर या कोई AWACS भाईजान तुसी तबाह कीते ने. तो इसका सवाल तो बड़ा सादा था और जवाब भी बड़ा सादा होना चाहिए कि जी बिल्कुल किए थे. आप कह दें कि किए थे. अच्छा, क्योंकि नहीं किए तो वो कैसे कहे कि हमने किए? साबित करना पड़ेगा. अच्छा, अब ये आप देखें कि
انڈین ڈائریکٹر جنرل آرمی ایئر ڈیفنس لیفٹیننٹ جنرل، اور یہ چھوٹی پوسٹ نہیں ہے، لیفٹیننٹ جنرل سومر ایوان جو ہے وہ کسی چھوٹی پوسٹ پہ نہیں بیٹھا ہوا، اس کے نیچے S-400 کی بیٹریز ہیں، پورا ایئر ڈیفنس ہے، اوور ویسٹرن نہیں، پورا اوور آل تھیٹر جو کمانڈ ہے اس کی۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان بطور ایک قوم، یہ جو جواب دیا ہے جناب نے، آپ نے تو سن لیا ہے، جواب یہ ہے کہ پاکستان بطور ایک قوم، تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب کہ آپ نے ہمیں قوم مان لیا ہے، یقیناً ہمارے فضائی دفاعی نظام کی صلاحیت سے بخوبی واقف ہے، یہ جواب ہے ان کا۔ یعنی پوچھنے والا کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ نے گرائے ہیں طیارے کہ نہیں، یا تباہ کیے کہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے پوری پاکستانی قوم ہمارے فضائی دفاعی نظام سے پوری طرح واقف ہے، انڈین فضائیہ کی صلاحیت سے بخوبی واقف ہے، الیکٹرانک وارفیئر نظام کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کو پتا تھا، یعنی پاکستان کو پتا تھا کہ انڈین علاقے کے اندر پرواز کرنا انہیں کوئی بڑا فائدہ نہیں دے گا۔ میرا اندازہ ہے کہ پاک فضائیہ زیادہ پرواز نہیں کرتی، یعنی جہاز انہوں نے جو ہے وہ بچے دینا سے رکھے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کڑک نے، ٹھیک ہے جی، وہ اڑ نہیں سکتے، اور وہ مطلب بس ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ او بھائی میرے خدا کا واسطہ ہے یار، آپ اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہیں اور کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں آپ؟ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گے نئے ولاگ کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔